وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب ہے آپ کے اوپر کہ اگر آپ کے پاس سونا نصاب کو پہنچ چکا ہے تو اس کا زکوٰۃ دیں۔ یہ واجب ہے، اسلام کا اہم فریضہ ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے مال ناپاک ہوتا ہے اور مال کی ہلاکت کا بھی خوف ہوتا ہے، اور عجب نہیں کہ مصیبتیں گناہ اور معصیت کے سبب اور واجبات کے ترک کے سبب آپ پر ڈیرا ڈالے ہوئی ہیں۔ دیکھیے، نصاب سونے کا 90 گرام ہم کہتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کے مفتی اعظم علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے امام گزرے ہیں، وہ ان کی اور ان کے پوری کیبنٹ کے علماء کا فتویٰ ہے 90 گرام۔ آپ کی ماں کے پاس کیا سونا ہے وہ تو وہ جانے، آپ کی ساسو اماں کے پاس کیا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، آپ کی جو خود کی اون ملکیت ہے، پراپرٹی ہے آپ کی، جس کی آپ مالکہ ہے، اگر 90 گرام اور اس کی ابو ہے، اوپر ہے، تو 100 گرام میں 2.5 گرام سونا جو آپ کے پاس ہے وہ سونا 2.5 گرام نکالیے 100 گرام میں، یا آپ کے سونے کی جو قیمت بازار میں لگتی ہے اس کے حساب سے 2.5 گرام سونے کی قیمت 100 گرام میں، اگر 150 ہے تو پھر 2.5 گرام اور 2.5 گرام کا آدھا 100 گرام، 200 گرام ہے مثال کے طور پر، تو 5 گرام سونا، کیونکہ فریش سونا جو بازار میں سونار کے یہاں سے لیجیے گا اس کی قیمت اور ہوتی ہے، ہمارے پرانے سونے وہ کم کر لیتا ہے، تو آپ کے سونے کی جو قیمت ہو وہ قیمت اگر نکالنی ہے پیسے میں تو وہ قیمت نکالیے جو آپ کے سونے کی ہو، چاہے 100 گرام میں 2.5 گرام نکلتا ہو آپ کے یہاں، یا آپ کے پاس 200 گرام سونا ہو تو 5 گرام نکلتا ہو، یا پھر سونے ہی میں سے آپ کچھ دے دیجیے، 2.5 گرام دے دیجیے 100 گرام میں، یہاں تک کہ 90 گرام سے اگر 1 گرام نیچے آ جاتا ہے، 89 گرام پر آتا ہے، پھر زکوٰۃ آپ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن 90 اور 90 کے اوپر جب تک سونا رہے گا آپ پر زکوٰۃ لگتی رہے گی، اس کو تو یقینی ادا کیجیے۔ چاندی اگر 600 گرام ہے اس کا نصاب الگ ہے، 600 گرام چاندی یا اس کے اوپر ہے تو اس میں بھی 100 میں 2.5 گرام کے حساب سے 600 گرام اگر چاندی ہے تو آپ کو 15 گرام دے رہا ہے، 1 کلو چاندی ہے آپ کو تو آپ کو 25 گرام چاندی نکال دینی ہے، یا آپ کی 25 گرام چاندی کی جو قیمت بازار میں ہوتی ہے وہ قیمت دیجیے۔ میاں صاحب جو اپنی سیلری کماتے ہیں گھر پہ خرچ وغیرہ کرنے کے بعد، دوا، علاج، کپڑا لتا، جو بھی کچھ ہے سارا خرچ کرنے کے بعد ان کو بولیے کہ سال میں ایک مرتبہ کوئی اسلامی مہینہ چن لو، متعین کر لو۔ مثلا رمضان میں آدمی عام طریقے سے زکوٰۃ نکالتا ہے، اب اس کو کہیے کہ آپ کے پاس سال بھر کے اخراجات کے بعد اب کیا اماؤنٹ بچا ہے، ہر مہینے کچھ آپ سیونگ کرتے ہو، ہر مہینے کا حساب رکھنا تو مشکل ہے تنخواہ دار آدمی کے لیے، تو اس لیے سارے اخراجات کو سال بھر گزارنے کے بعد خرچ کرنے کے بعد دیکھو کہ رمضان میں تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اگر 600 گرام چاندی کی قیمت سے زیادہ پیسے ہیں اس کے پاس، جو تقریباً 50-60 ہزار روپیہ ہوتا ہوگا، اگر 1 لاکھ روپے کلو چاندی ملتی ہوگی تو 60 ہزار روپیہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، بازار سے دام پوچھ لیجیے۔ 600 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر کسی بندے کے پاس پیسہ ہے جس پر سال گزر گیا ہے، یا تنخواہ والے لوگ سال بھر خرچ کرنے کے بعد اگر ان کے اکاؤنٹ میں 600 گرام چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ پیسہ ہے تو 100 میں 2.5 روپے کا حساب سے 1000 روپے میں 25 روپیہ، لاکھ روپیہ میں 2500 روپے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ 10 لاکھ اگر ہے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ 10,000 روپیہ ہے، بس 10 لاکھ میں 10,000 روپیہ ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لاکھ میں 250 روپیہ، 250، 250، 250، 5، 2,500، 2,500، 5 لاکھ میں 10,000، 2.5%، سمجھا نا؟ لاکھ میں 2500 روپیہ، 97,500 آپ کے پاس اپنا ہے، صرف 2,500 دے رہا ہے، معمولی سی تو رقم ہے۔ تو ان کو کہیے کہ اگر 600 گرام چاندی سے زیادہ پیسہ آپ کے پاس ہے
سال میں تمام اخراجات کے بعد جو رقم بچ گئی ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور اس رقم میں سے زکوٰۃ کا فرض ادا کرو، تاکہ اللہ کا شکرانہ بھی ہو جائے، روزی میں برکت بھی ہو اور مال بھی پاک ہو جائے، نفس بھی بخالت کی صفت سے پاک ہو جائے، مال میں بھی برکت ہو، صحت میں بھی برکت ہو۔ اس حساب سے دیجیے، الٹپ جو چاہا دے دیا، کچھ یوں ہی سا دے دیا، ویسا نہیں، زکوٰۃ کا حساب کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقات سے بلائیں ٹلتی ہے، اور صدقہ مطلق ہے، فرض صدقہ اور نفل صدقہ۔ فرض صدقہ یہی ہے زکوٰۃ، تو انشاءاللہ بلائیں ٹلیں گی آپ کی۔ اور سال میں بھی گاہے بگاہے جہاں کوئی محتاج مسکین آتا رہے، گھروں میں آتے رہتے ہیں، 10-20 روپے لوگ تو دیتے ہی رہتے ہیں، کبھی دو چپاتی کسی کو دے دیا، کچھ کبھی تھوڑا چاول دے دیا، کھانے پینے والے اگر آگے مانگنے والے سائل کبھی 10-20 روپیہ دے دیا، کبھی مسجد مدرسے والے آگے ان کو 100-200 روپیہ نفلی صدقہ دیتے رہے۔ تو اس طریقے سے گاہے بگاہے صدقات کرتے رہنا چاہیے، اس سے بلائیں ٹلتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصیبت ہے گھر میں، بیماری ہے، آزاری ہے، قرآن مجید کی تلاوت، نماز تو آپ پڑھتی ہی ہیں ماشاءاللہ، اہل حدیث ہے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کیجیے ترتیب کے ساتھ۔ نمازوں کے بعد آپ جو وظائف ہیں خاص طریقے سے ان کو پڑھا کیجیے، صبح شام کے وظائف پڑھا کیجیے، رات میں سورہ الملک پڑھ کر کے سوئیے، سورہ بقرہ کی تلاوت کثرت سے کیجیے، بچوں کو دم کیجیے، اور یہ سب جو شرک و بدعت کا کام آپ کے یہاں ہو رہا ہے ان سے لوگوں کو روکیے، کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی خالص کرو، مردوں کو ثواب بخشنے کے لیے آپ ان کی طرف سے خیرات کر دو، آپ ان کے لیے دعائیں کرو، آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو ان کی طرف سے حج عمرہ کر دو، لیکن یہ تیجا فادیہ نہ کو، یہ بالکل نہیں کرنے کا۔ ان کو سمجھائیے، نصیحت کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے سسرال والے آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات دے۔ اپنے میاں کو میرا یہ آڈیو سنائیے، ان کو کہیے کہ صحیح عقیدے پر آ جائے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کا باقاعدہ حساب کر کے اپنے آمدنی کا، اور زیور کا زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہے، آپ کے میاں پر نہیں فرض ہے، اگر وہ دیتے ہیں تو احسان کرتے ہیں، نہیں تو آپ اپنے سونے کی زکوٰۃ دیا کیجیے، یہاں تک کہ 90 گرام سے نیچے لے آئیے 1-2 گرام، آپ فری ہو جائیے گا۔ لیکن جب تک سونا 90 گرام کے اوپر رہے گا آپ کو دیتے رہنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں تو انشاءاللہ مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ گھر کو شرک و بدعت سے پاک رکھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، نمازوں کی پابندی آپ کریں، آپ کے شوہر کریں، گھر کے لوگ کریں، انشاءاللہ شیاطین بھاگ جاتے۔ اور اگر اس کے بعد بھی بلائیں رہتی ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ کچھ مہینے اور انتظار کر لیجیے، جو میں نے نصیحت کی ہے اس پر عمل کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اور نہیں تو پھر مکان کو چینج کر دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہ منتقل ہونے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں بہت حد تک کم ہو جائیں۔ وباللہ توفیق۔